یہ کوئی شیعہ اپنے آپ کو کہے، کوئی سنی کہے، 3 جگہ پر ایک ایسی آیت قرآن میں آئی ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کو لرزا دیتی، اور وہ ایک بھی گناہ کرنے کو اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے۔ خطا انسان سے ہوتی ہے، لیکن روٹین بنا لے کسی گناہ کی اور بہانہ بنا لے اپنے عقیدے کا، کیونکہ میں ولایت کا قائل ہوں، کیونکہ میں محبت اہل بیت رکھتا ہوں، لہٰذا یہ گناہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ 3 جگہ پر آیت تکرار ہوئی ہے، ایک ہی الفاظ ایک ہی جیسے۔ قل، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، انی اخاف، کہ یقیناً میں اخاف، خوف رکھتا ہوں، خوف زدہ ہوں، ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں معصیت کروں اپنے رب کی تو میں بھی ڈرتا ہوں، کس سے؟ عذاب یوم عظیم، اس عظیم دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ بھی اس روئے زمین پر قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ کے بارے میں قرآن یہ کہے کہ جنہوں نے ایک بھی نافرمانی نہیں کرنی، اور جتنے ان کے نیک اعمال ہیں کوئی تصور نہیں کر سکتا وہ نیک اعمال کرنے کا، وہ بھی کہہ رہے ہیں اگر میں گناہ کروں تو میں بھی قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب خدا کا وہ برگزیدہ ترین بندہ 3 دفعہ قرآن اس کے بارے میں گواہی دیتا ہے اور اس کو حکم دے رہا ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ اگر میں بھی گناہ کروں تو میں قیامت سے اس عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، تو پھر کس کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ عقیدہ بنائے کہ میں اگر گناہ کر بھی لوں تو قیامت میں عذاب مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اگر کسی نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے، خلاف قرآن عقیدہ ہے، وہی بچے گا جو دنیا میں ڈرتا رہا، وہ نہیں بچے گا جس نے کوئی عقیدہ بنایا اپنا اور کہا کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میں اس گروپ میں شامل ہوں، لہذا اب مجھے جہنم کچھ کہہ ہی نہیں سکتی۔ وہ جو قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا، وہ قیامت کے دن ہے۔ دنیا میں یہ کیفیت قیامت میں یہ کیفیت انہی کو دے گا خدا جو دنیا میں اس کے خوف سے کانپا کرتے تھے، جو دنیا میں گناہوں سے بچا کرتے تھے۔ ہاں، جو دنیا میں نافرمانیاں کرتے رہے انہیں پتہ چلے گا کہ وہ ہمارا دعویٰ جھوٹا تھا، وہ ہماری بات جھوٹی تھی۔ پروردگار عالم آیات قرآن کی روشنی میں اپنے عقائد اور اپنے نظریات اور اپنے افکار کی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔